ایک انسان نے ایک کمپنی بنائی، اس کے اندر اس نے 3-4 ڈپارٹمنٹس ہیں اس کے پاس، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میرے لیے میرے سارے جو امپلائیز ہیں وہ برابر ہیں، ان کی ذمہ داری کچھ اور ہے، ان کی ذمہ داری کچھ اور ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا، تمام انسان اللہ تعالیٰ کی نظر میں برابر ہیں، لیکن کچھ کی رسپانسبلٹیز کچھ ہیں، کچھ کی رسپانسبلٹیز اور کچھ تو ہیں۔ کیا اچھا جو ہے سلوک کرنے کا حکم بھی دیا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس چیز کی بھی ہدایت ہے کہ امور خانہ داری کے اندر آپ عورتوں سے جو ہے مشورہ بھی لیں گے۔ الرجال قوامون علی النساء، یہ سورہ نساء کی جو ہے آیت نمبر 34 ہے۔ یہاں پر بھی قوامون جو ہے اس کو ہم حاکم کے معنی میں لیتے ہیں، یعنی کہ ایک جو فیملی کا جو سربراہ ہوتا ہے، یا ایک آپ کنٹری لے لیں، کنٹری کا جو ایک سربراہ ہوتا ہے، اس کی جو حیثیت ہے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے مرد کو دی ہے، اور اس کے اندر بھی مصلحتاً جو ہے مرد کو فوقیت دی گئی ہے، اور اس کے اندر آپ دیکھیں تو عورت کا ہی فائدہ ہے، یعنی کہ اس میں بھی عورت کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ دیکھیں اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں کہ فار ایگزامپل میرا سر ہے، ٹھیک ہے، اور میرے پاس ہاتھ بھی ہیں، دیگر میرے جسم کے جو ہے اعضاء ہیں، اور میں کہوں کہ میرے سر کو جو ہے فضیلت حاصل ہے میرے ہاتھوں پر، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہے میں ہاتھ کاٹ کے پھینک دوں، یا ہاتھوں کی کوئی قدر ہی نہیں ہے، امپورٹنس ہی نہیں بچی اس کا، یہ یہ اس کی مطلب کوئی تھوڑی ہے۔ امپورٹنس ہی نہیں بچی۔ ہاتھ کے اپنے کام ہے، ہاتھ وہ کام کر سکتا ہے جو سر نہیں کر سکتا، سر وہ کام اچھے طریقے سے کر سکتا ہے جو ہاتھ نہیں کر سکتا، ایسے ایسا ہی ہی ہے نا۔ اور پھر الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری چیز کہ اب فضیلت دی کیوں گئی ہے، کیوں؟ وہ بما انفقوا من اموالہم، کہ جو مرد ہیں وہ عورتوں پر جو ہیں خرچہ کرتے ہیں، اور وہ اس مد میں ہوتے ہیں کہ وہ حاکم ہیں، سربراہ ہیں، سارا جو اہل و عیال کی ذمہ داری ہے وہ مرد پر ہے۔ ایگزیکٹلی ایسے ہی، تو ایسے ہی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مصلحتاً جو ہے مرد کو حاکم بنایا۔ اب دیکھیں نا، عورت کو جو ہمارا اسلامی معاشرہ ہے، یہاں پر جو ہے خواتین گھریلو ہوتی ہیں، گھرداری سنبھالتی ہیں، بچوں کو دیکھتی ہیں اور بچوں کی تربیت کرتی ہے، یہ ایک بہت بیٹر کرتی ہیں، اور جو مرد ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کما کر لا کے دے، بیوی کا نان نفقہ، بیوی کے خرچے اور جو ہے بچوں کے جو ہے خرچے وہ مرد اٹھائے۔ تو یہاں پر جو بیسک جو ایک پورا چیزوں کو مینیج کر رہا ہے وہ تو مرد ہے، تو ظاہر سی بات ہے مرد کو پھر مصلحتاً اللہ تعالیٰ نے جو ہے فوقیت دی۔ آپ دیکھیں نا کہ اگر کوئی کنٹری کی ہم مثال لے لیں، 2 لیڈرز ہوں گے تو پرابلمس کریٹ نہیں ہوں گی، یا اگر ہم ایک گاڑی کی مثال لے لیں، ایک گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مرد کو بٹھایا ہوا ہے، اب اگر اس میں 2 ڈرائیونگ سیٹس ہوں تو ایک نظام ہی خراب ہو جائے گا نا۔ یا یہ اگر ہم اس کو اس طریقے سے سمجھیں کہ ایک کمپنی ہے، ایک انسان نے ایک کمپنی بنائی، اس کے اندر اس نے 3-4 ڈپارٹمنٹس ہیں اس کے پاس، تو وہ لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میرے لیے میرے سارے جو امپلائیز ہیں وہ برابر ہیں، ان کی ذمہ داری کچھ اور ہے، ان کی ذمہ داری کچھ اور ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا، تمام انسان اللہ تعالیٰ کی نظر میں برابر ہیں، لیکن کچھ کی رسپانسبلٹیز کچھ ہیں، کچھ کی رسپانسبلٹیز کچھ ہیں۔ اور جو مرد کو حاکم بنایا ہے، تو حاکم کا مطلب ہے ذمہ داریوں کا پہاڑ، اس کے سر پہ 1000 چیزوں کی ذمہ داری ہیں، فیملی کی، اپنی بیگم کی، اور اس کے علاوہ جو باقی لوگ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، سب کی ذمہ داری اس مرد کے اوپر۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو ویسٹرن جو کلچر ہے اس میں بھی یہ لوگ اولمپکس کرواتے ہیں، اگر فار ایگزامپل اگر عورتوں کو مرد کے ساتھ بالکل جو ہے ہم برابر کر رہے ہیں، تو وہاں پر عورتوں کے مردوں کے ساتھ گیمز کیوں نہیں ہو رہے؟ تو ہپوکریسی آ گئی نا، ہپوکریسی آف ویسٹ، جہاں وہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہر چیز میں ایکول ہے، تو میرا خیال ہے کہ ایک ریسلنگ میچ کرا لیں، ایک باکسنگ میچ کرا لیں، ان کو پتہ ہے نا کہ وہ پھر جو ہے نا ون سائڈ میچ ہو جائے گا۔ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے، ایسا ہی ون سائڈڈ میچ ہو جائے گا، کسی بھی اس کے اندر کوئی بھی جو ہے میڈل نہیں لے پائیں گی خواتین۔ ایون جو کچھ اسپورٹس کے اندر تو مکسڈ میچز ہوتے ہیں نا، لیکن مکسڈ میچ کے اندر بھی کیا ہوتا ہے، یہ تو نہیں ہوتا نا کہ دو عورتوں کا مقابلہ 2 مردوں سے ہو رہا ہے، ایک مرد ایک عورت کا مقابلہ ایک مرد ایک عورت سے ہی رکھوا رہے ہوتے ہیں، مطلب یہاں بھی وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، پریکٹیکلی اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، لیکن صرف اپنی زبان سے ڈینائی کر رہے ہیں۔ بالکل آپ دیکھیں پچھلا جو غزوات کا زمانہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو وہاں پر جو ہے مرد جو ہیں وہ جہاد کے لیے جایا کرتے تھے، اور پیچھے جو ہے وہ عورتیں جو ہے اپنی خانہ داری جو ہے وہ سنبھالتی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں نا، اگر کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے، سب سے پہلے کہتے ہیں کہ سیو وومن اینڈ چلڈرن فرسٹ، مرد وہاں پہ رونا ڈال دیں کہ بھائی ہمیں کیوں نہیں بچایا جا رہا، عورتوں کو کیوں بچایا جا رہا ہے، لیکن وہاں پہ بچوں کو پہلے بچایا۔ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے، وہاں بھی ان کو ان چیزوں کی پرکس مل رہی ہیں، لیکن مسئلہ یہ بھی ہے کہ اسلام وومن رائٹس کو ڈینائی کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ الرجال قوامون علی النساء کی جیسے ہم نے بات کی،
اس پہ پھر آگے دیکھیں وعاشروہن بالمعروف بھی تو ہے، وہ آپ نہیں دیکھتے کہ عورتوں کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک بھی کرو. مردوں کو یہ حکم بھی حاکم تو بنا دیا، اب وہ بیچارہ کما کے لا رہے، ٹھیک ہے، وہ ان کا نان نفقہ اٹھا رہے، بچوں کا بھی بیوی کا بھی، ٹھیک ہے. اور آج ہمارے جو پاکستانی کلچر ہے اس میں تو بچے بیوی نہیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ بھی ہوتے ہیں، اس کے چھوٹے بہن بھائی بھی پورا ہوتے ہیں، خاندان کنیکٹڈ ٹھیک ہوتا ہے. ہے. تو وہ آپ مرد ان سب لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو ایگزیکٹلی اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے وعاشرون بالمعروف، عورتوں کے ساتھ اچھا جو ہے سلوک کرنے کا حکم بھی دیا ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہے حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس چیز کی بھی ہدایت ہے کہ امور خانہ داری کے اندر آپ عورتوں سے جو ہے مشورہ بھی لیں گے. مشورے کریں. بالکل ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا مطلب آپ کو اگر حاکم بنا دیا گیا ہے تو جو ہے نا آپ نے جو ایک بات زبان سے نکال دی وہ جو ہے اٹل فیصلہ ہو گیا. ایسا نہیں ہے، باقاعدہ آپ کو ہدایت دی گئی ہے کہ آپ امور خانہ داری کے اندر آپ عورتوں سے جو ہے مشورے لیں.